السلام علیکم نعمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول چل رہا ہے جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد۔ تو بڑھتے ہیں ہم لوگ اگلی قسط کی جانب۔ وہ صبح آشیانہ کے اطراف کے پہاڑوں پہ بہت سہانی اتری تھی۔ کپادوکیا کو جیسے اس کا حسن واپس مل گیا تھا۔ اس نے بہارے کو تیار ہونے کو کہا، پھر مزید کچھ نہیں بتایا۔ بہارے ابھی بال بنا رہی تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر اپنے عبایا اور اسکارف کو پن لگاتے ہوئے نیچے چلی آئی۔ آج اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ فاتح استقبالیہ کاؤنٹر پہ تھا۔ وہ لوبی بھی چھوٹے سے پتھریلے کمرے کی ماند بنی تھی، غاروں میں غار۔ صبح بخیر آپا۔ جلدی سے سب کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شکریہ فاتح۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایک بات پوچھنی تھی، یہاں آس پاس کوئی کنواں ہے؟ کنواں؟ فاتح نے اچنبھے سے دہرایا۔ پتہ نہیں، کنویں ہیں بہت سے، مگر آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کوئی ایسا کنواں جو ٹورسٹ اٹریکشن ہو، جو کافی گہرا ہو۔ فاتح کو بات سمجھانے کے لیے اسے آہستہ آہستہ الفاظ ادا کرنے پڑ رہے تھے۔ فاتح نے تذبذب سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آپا، میں ایسے کنویں کو نہیں جانتا۔ ویران کھنڈر کنویں مل جائیں گے، مگر سیاحتی مرکز مشکل ہے۔ سوچو فاتح، کوئی بہت گہرا سا کنواں ہوگا ادھر، سوچو نا۔ اس کے دل میں بے چینی سی انگڑائی لینے لگی۔ اللہ سمجھے جہان سکندر کو، کبھی انسانوں کی زبان میں بات نہیں کرے گا۔ پھر ایک پہیلی، مجھے واقعی کسی گہرے کنویں کے بارے میں نہیں پتا آپا۔ وہ ذرا دیر کو رکا۔ آپ گہرے کنویں کا تو نہیں پوچھ رہی؟ اتنی دیر سے میں اور کیا پوچھ رہی ہوں فاتح؟ نہیں، آپ کسی کنویں کا پوچھ رہی تھیں، اصلی کنویں کا جو گہرا ہو۔ یہ آپ گہرے کنویں کا پوچھ رہی ہیں۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ شاید وہ کسی منزل کے قریب تھی۔ دیکھیں آپا، فاتح دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہنے لگا، ایک ہوتا ہے کنواں جس سے لوگ پانی نکالتے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، اور ایک ہے گہرا کنواں، مگر وہ کنواں نہیں ہے، وہ یلتار شہری ہے۔ یلتار شہری مطلب؟ حیا نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ فاتح نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اسی پل مسز سونا لانڈری باسکٹ اٹھائے ہوئے وہاں داخل ہوئیں۔ فاتح نے فوراً انہیں پکارا۔ سونا خانم، یلتار شہری کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ انڈر گراؤنڈ سٹی، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایک منٹ مسز سونا، وہ مجھ سے کمرے میں افشاں گر گئی تھی، وہ صاف ہو جائے گی نا؟ ہاں، فکر نہ کرو، پنار کر لے گی۔ اسے مطمئن کر کے وہ باہر نکل گئیں۔ انڈر گراؤنڈ سٹی آپا، وہ ایک زیر زمین شہر ہے جس کا نام دیرین کیو یعنی گہرا کنواں ہے۔ آپ اس کا کیوں پوچھ رہی تھیں؟ حیا پر یقین نہیں تھی۔ شاید میں نے کپادوکیا کی زیر زمین شہروں کا سنا تو ہے، مگر وہ تو بہت سے ہوں گے۔ کیا یہ دیرین کیو کوئی مشہور اسٹاپ ہے؟ یہ کپادوکیا سب سے بڑا یلتار شہر ہے آپا، مگر آپ کو کلاسٹرو فوبیا تو نہیں ہے؟ وہ جیسے چونکی، اور پھر ایک دم اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ نہیں، اور ہاں، مجھے یہیں جانا ہے، بالکل یہی جگہ ہے۔ وہ جیسے بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ پھر آپ پنار کے ساتھ چلی جائیں، وہ آج تو شہر جا رہی ہے گورفیلڈ کی دوا لینے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک دم اتنی خوش ہوئی کہ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ فاتح نے ذرا اچنبھے سے مڑ کر اسے جاتے دیکھا۔ آشیانہ کے کسی مہمان کو اس نے کلاسٹروفوبیا ہونے پہ اتنا پرجوش ہوتے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ترکی کے صوبہ نوشہری کا وہی معنی تھا جو پاکستان کے شہر نوشہرہ کا ہے۔ دیرین کیو یہاں کا سب سے بڑا زیر زمین شہر تھا۔ ایسے سینکڑوں شہر کپادوکیا میں موجود تھے جو کم سے کم بھی 2 منزلہ تھے، جیسے تہ خانے ہی تہ خانے ہوں۔ گئے زمانوں میں کپادوکیا کے واسیوں، عیسائی آبادیوں نے یہ شہر بنائے تھے تاکہ جنگ کے دنوں میں ان میں پناہ لی جا سکے۔ ان کے پاس شہر کے دھانوں کو مکمل
طور پہ بند کرنے کا انتظام بھی موجود تھا۔ پانی، خوراک، روشن دان، نکاسی اور اخراج کا نظام، غرض یہ تمام انتظامات سے آراستہ مکمل شہر تھے، بس ان سے آسمان نظر نہیں آتا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں عیسائی یہاں سے چلے گئے تھے، اب برسوں سے یہ شہر ویران تھے۔ چند سال پہلے ان کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ دیرین کیو کی 8 منزلیں سیاحوں کے لیے کھلی تھیں۔ دیرین کا مطلب گہرا اور کیو کا یعنی کنواں۔ اردو میں گہری دوستی اور دشمنی کے لیے استعمال ہونے والا لفظ دیرینہ کا ماخذ بھی یہی دیرین تھا۔ مولود بے اسے بہارے اور پینار کو ایک لمبی ڈرائیو کے بعد دیرین کیو لے آئے تھے۔ وہ گورفیلڈ کو لے کر خود شہر چلے گئے اور وہ تینوں شہر کی داخلی سرنگ کی طرف آ گئیں جہاں سیاحوں کی لمبی قطار لگی تھی۔ دیرین کیو باہر سے یوں لگتا جیسے ایک چھوٹی پہاڑی ہو جس کی دیواروں میں بہت سے سوراخ تھے، یوں جیسے کوئی جادوگرنی خاکہ چگا اوڑھ کر جھکی بیٹھی ہو اور اس کے چگے سے بہت سی آنکھیں جھانک رہی ہوں۔ داخلی سرنگ غار کے دھانے پہ وہ چھوٹا سا راستہ تھا جس سے اندر جانا تھا۔ باہر دھوپ نکلی تھی لیکن سرنگ دور سے ہی اندھیری لگ رہی تھی۔ یہ سویٹر رکھ لو، شاید ضرورت پڑ جائے۔ پینار نے خود بھی ہلکا سا سویٹر پہن لیا تھا اور اب دوسرا اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر چلچلاتے سورج کو۔ اتنی گرمی میں؟ رکھ لو۔ پینار کے دوبارہ کہنے پہ اس نے سویٹر طے کر کے بازو پہ ڈال لیا۔ سیاہ پرس دوسرے کندھے پہ تھا۔ بہارے نے پینار کی انگلی پکڑ رکھی تھی، بالوں کی پونی میں باندھے وہ دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑے کھڑی تھی۔ اپنی باری پہ ٹکٹ دکھا کر وہ آگے پیچھے سرنگ میں داخل ہوئیں۔ باہر دھوپ تھی، اندر اندھیرا سا پھیلا تھا۔ کپادوکیا کے غاروں اور خشک پہاڑوں کی مہیب پراسرار خوشبو ہر سو پھیلی تھی۔ گائیڈ ان سب سیاحوں کی رہنمائی کرتا جا رہا تھا۔ رش کافی تھا اور راہداریاں بہت تنگ تھیں۔ بعض جگہ تو اتنی تنگ ہوتی کہ دونوں کندھے سے اطراف کی دیواروں سے ٹکراتے اور بعض جگہ گردن جھکا کر کمرے میں داخل ہونا پڑتا۔ چند راہداریاں اور سیڑھیوں سے گزر کر وہ سب سیاح ایک بڑے سے کمرے میں جمع تھے جہاں شور سا مچا تھا۔ سیاحوں کے سوال اور اونچی آواز میں بولتا گائیڈ عجیب مچھلی بازار سا بنا تھا۔ وہ بور ہونے لگی۔ جہان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور فی الوقت اسے یہ جاننے میں دلچسپی نہیں تھی کہ شہر کا روشن دان یا پانی کا نظام کس طرح کام کرتا تھا۔ سو وہ پینار کی طرف مڑی۔ تم بہارے کا خیال رکھنا، میں بس آ رہی ہوں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بہارے پریشانی سے کہہ اٹھی۔ میں اپنے طور پہ اندر سے یہ شہر دیکھنا چاہتی ہوں، تم پینار کو تنگ تو نہیں کرو گی؟ بہارے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ البتہ وہ اس کے جانے پہ خوش نہیں تھی۔ تم جاؤ، میں چھوٹی بلی کا خیال رکھوں گی۔ وہ اس کمرے سے آگے کھسک آئی۔ کمرے ہی کمرے، راہداریاں، محرابی چوکھٹیں، جیسے دی ممی کا سیٹ ہو۔ دیواروں پہ دور دور مشعلوں کی مانند بلب لگے تھے جو اندھیر گلیوں کو مدھم زرد روشنی بخش رہے تھے، پراسرار مگر خوبصورت۔ وہ سیاحوں کے جھمگٹے سے ذرا آگے آئی تو ایک دم ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ پینار ٹھیک کہتی تھی۔ اس نے گرے سویٹر عبایا کے اوپر پہن لیا اور بٹن سامنے سے کھلے رہنے دیے۔ وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا اور ذرا گھٹن والی جگہ تھی تو نقاب تھوڑی سے نیچے کر لیا۔ وہ یوں ہی طویل راہداریوں میں آگے چلتی جا رہی تھی کہ دفعتاً حیا، کسی نے اس کے کندھے کو ہلکا سا چھوا تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے مڑی۔ سانس ایک لمحے کو رکا تھا مگر پھر بحال ہو گیا۔ بس ڈر گئیں؟ خاکی پینٹ بوری، آدھے آستین کی ٹی شرٹ، کندھے پہ بوری دستی بیگ اور سر پہ سیاہ پی کیپ۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لمحے بھر کو تو کچھ کہہ ہی نہیں پائی۔ ہیں؟ اتنی جلدی ڈر گئی؟ اور کل مجھے کس نے کہا تھا کہ وہ اکیلے کپادوکیا میں رہ سکتی ہے؟ چونکہ ابھی وہ گزشتہ رات کی طرح نہیں ڈری تھی، سو لمحے بھر میں خود کو سنبھال چکی تھی۔
کل کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اوہ، تمہارا باڈی گارڈ تو بھول گیا تھا، ابھی کدھر ہے وہ؟ وہ دونوں نیم روشن راہداری کے وسط میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ جہاں نے ایک نظر اس پہ ڈال کر دائیں طرف کے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا، زیر زمین شہر کا کچن۔ ایک طرف زمین پہ چوکور چولہا بنا تھا، جیسے پاکستان میں گاؤں میں مٹی کے چولہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف دیوار میں کھڑکی کی مانند چوکور بڑا سا خلا تھا۔ اسے اپنا کچن یاد آیا۔ جہان سے لاؤنج میں جھانکنے کے لیے آدھی دیوار جتنا خلا تھا۔ کچھ کہا تھا میں نے کل حیا؟ وہ اس کھلی بغیر پٹ کی کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ وہ انجان بن گئی۔ تم واپس جا رہی ہو یا نہیں؟ دیوار پہ لگے بلب کی روشنی جہان سے ٹکرا کر گزرتی تھی، یوں کہ سامنے والی دیوار پہ اس کا سایہ پڑنے لگا تھا۔ حیا اس کے بالکل مقابل چولہے کی چوکی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سایہ جہان کے سائے کے مقابل گرنے لگا تھا۔ وہ اصل میں کافی فاصلے پہ بیٹھے تھے، مگر ایک ہی دیوار پہ گرتے آمنے سامنے بیٹھے سائے کافی بڑے اور قریب لگ رہے تھے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں واپس نہیں جا رہی۔ مگر کیوں؟ وہ جیسے اکتا گیا تھا۔ کیونکہ میں تمہارے لیے نہیں کپادوکیا دیکھنے آئی ہوں، اور دیکھ کر ہی جاؤں گی۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اتنے دن کیسے رہو گی ادھر؟ میں نے وہ ویڈیو کھول لی تھی۔ جہان کے چہرے کے بجائے اس کے سائے کو دیکھتے ہوئے وہ ایک دم بہت رسان سے بولی۔ لمحے بھر کو پورے زیر زمین شہر میں سناٹا چھا گیا۔ جہان بالکل چپ ہو گیا۔ اسے لگا وہ بھی ہنس دے گا، پھر اسے رکنے کو کہے گا، مگر تو تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ میں کیوں تمہیں یہاں سے بھیجنا چاہتا ہوں؟ وہی سنجیدگی بھرا خشک انداز۔ اسے دھچکا سا لگا۔ کوئی اپنائیت، کوئی راز بانٹ دینے والا احساس نہیں، وہ تو ویسا ہی تھا۔ نہیں، مجھے واپس نہیں جانا، اور میرے یہاں ہونے سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس کی آواز میں دبا دبا غصہ دھر آیا تھا۔ مجھے تمہاری فکر ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم محفوظ رہو، اور یہ محفوظ جگہ نہیں ہے۔ کھڑے سائے نے اتنے ہی غصے سے سر جھٹکا تھا، تبھی زیر زمین شہر کی دیواروں نے بیٹھے سائے کو اٹھتے اور کھڑے سائے کو سامنے آ کر رکتے دیکھا۔ اور واپس جانے سے میں محفوظ ہو جاؤں گی جہان بے؟ ہاں بالکل، مجھے یہاں سے 2-4 دنوں میں انقرہ چلے جانا ہے، پھر وہاں سے ایک اور شہر، ادھر سے شام۔ میں شام سے چند دن میں اسلام آباد واپس آ جاؤں گا۔ میں تم سے وہیں ملوں گا۔ ہو سکتا ہے روہیل کے ولیمہ میں ہم دونوں ساتھ ہوں، اسی لیے ابھی چلی جاؤ تم۔ کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ ہو سکتا ہے واپسی پہ میری فلائٹ کریش کر جائے۔ چند لمحے کے لیے وہ واقعی کچھ نہیں کہہ سکا، مگر مدھم مشل کی روشنی میں بھی حیا نے اس کے بے تاثر آنکھوں میں کچھ زخمی ہوتے دیکھا تھا۔ ایسے مت کہو۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ نہیں جہان بے، مجھے بولنے دو۔ ہاں، پھر کیا گارنٹی ہے کہ میں وہاں محفوظ رہوں گی؟ ہو سکتا ہے کوئی پرانا دشمن مجھے گاڑی تلے کچل دے۔ حیا، ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری سفر ہو۔ کیا تب بھی تم اسے میرے ساتھ نہیں کرنا چاہو گے؟ اس کی آواز دیرین کیوں کی دیواروں سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی، مگر اب اس میں آنسو بھی شامل تھے۔ میں صرف تمہیں محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں حیا، وہ جیسے بے بسی سے بولا تھا۔ اور تم خود؟ میرا کیا ہے؟ میرے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے، مگر مجھے تمہاری فکر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ چاہتے ہو، تم وہ چاہتے ہو، تم ہر وقت صرف اپنا کیوں چاہتے ہو جہان؟ تم ہر چیز پلان کر کے کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ تم ہر وقت دوسروں کو آزماتے کیوں رہتے ہو؟ حیا اسے جیسے دکھ پہنچایا تھا۔ وقت بہت پیچھے چلا گیا تھا۔ وہ اس کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑ چکا تھا، اور وہ اس پہ چلا رہی تھی۔ نہیں، مجھے بولنے دو، آج مجھے بولنے دو۔ جتنا تم نے مجھے آزمایا، اس سے آدھا بھی میں تمہیں آزماتی نا، تو تم بہت مشکل میں پڑ جاتے جہان۔ وہ غصے سے بلند آواز میں بول رہی تھی۔ دیوار پہ گرتے سائے اصل میں زیادہ قریب کھڑے تھے۔
تم یہ سمجھتے ہو کہ ہر دفعہ تم چیزیں پلان کرو گے اور سب تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گا، پھر بعد میں لوگ تمہاری باتوں کے دوسرے مطلب ڈھونڈتے پھریں، اور اس دوران کس کا دل کتنا ٹوٹے تم کبھی پرواہ نہیں کرتے۔ تم دوسروں کا کبھی نہیں سوچتے، مگر ہر دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر دفعہ دوسرے تمہاری طرف کی کہانی نہیں سمجھ لیں گے جیہان۔ یہ کر لو تو وہ ہو جائے گا، وہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، میں مزید تمہارے ان پلانز کے مطابق نہیں چل سکتی۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھولنے لگا۔ جیہان نے ہاتھ جیبوں سے نکال کر سینے پہ لپیٹ لیے اور دائیں جوگر سے زمین کو کھرچتا وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ سن رہا تھا۔ اور بھی جو کچھ اندر بھرا ہو وہ میرے خلاف باہر نکال دو، وہ بھی کہہ دو۔ میرے اندر جو بھی بھرا ہو تمہیں پرواہ نہیں ہے۔ تم مجھ سے میرے برقعے پہ بحث کر کے چپ چاپ چلے آئے۔ اگر تمہیں میرے برقعے سے مسئلہ نہیں تھا تو پھر تم نے ایک دفعہ بھی کوئی امید، کوئی وضاحت کیوں نہیں دی؟ کیا یہ مناسب تھا کہ تم مجھے یوں چھوڑ کر آتے اور سارے خاندان میں میرا تماشا بنتا؟ تم ہر دفعہ یہ سمجھتے ہو کہ بعد میں تم دوسروں کو منا لو گے۔ کیا منا لینے سے دل پہ لگے زخم مٹ جاتے ہیں جیہان؟ سخت لکڑی پہ بھی کلہاڑی کی ایک ضرب لگاؤ تو ساری عمر کے لیے نشان رہ جاتا ہے۔ میں تو پھر انسان ہوں، کیا تم ساری زندگی یہی کرتے رہو گے؟ اس کی آواز درد سے پھٹنے لگی۔ جیہان کے بے تاثر سپاٹ ہوتا چہرہ دیکھ کر اسے اور بھی غصہ چڑھنے لگا۔ جب سے وہ غصے سے بولنے لگی تھی تب سے اس کا چہرہ بے تاثر پڑ گیا تھا۔ اور اگر مجھے کوئی گاڑی تلے کچل دے تو پھر کس کو وضاحتیں دینے آؤ گے؟ مگر تم نہیں سمجھو گے، وہ بے بسی بھرے دکھ کے ساتھ کہتی پلٹی اور تیز تیز قدموں سے چلتی باہر نکلی۔ پھولا تنفس اور آنکھوں میں جمع آنسو، اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ بھی کس کو سمجھا رہی تھی؟ وہ پرواہ کہاں کرتا تھا؟ راہداری میں سبک قدموں سے چلتی وہ بے آواز روتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک کمرے میں بیٹھنے کو ایک چوکی نظر آئی تو جا کر ادھر بیٹھ گئی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بے اختیار رونے لگی۔ چہرہ اس لیے ڈھانپا تھا کہ گہرے کنویں کی قدیم دیواریں اس کے آنسو نہ دیکھ سکیں، سرنگ اس کی سسکیاں نہ سن سکیں، اور مصنوعی مشعل کی روشنی میں اس کی ہچکیوں سے لرزتے وجود کا سایہ نہ پڑے۔ مگر آنسو، سسکیاں اور لرزش ڈھانپ لینے سے بھی نہیں ڈھکتی۔ وہ بھی کس کو سمجھانا چاہ رہی تھی؟ وہ کہاں اس کی مانتا تھا؟ وہ اس کے ساتھ کپادوکیا میں رہنا چاہتی تھی جتنے بھی دن وہ ادھر رہے، مگر وہ اسے اب بھی ہمیشہ کی طرح زبردستی واپس بھیج دے گا۔ بے بسی سی بے بسی تھی۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سرنگ، محرابی چوکھٹیں، بھول بھلیاں سب سنسان پڑی تھیں۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ دیوار پہ گرتا سایہ اکیلا تھا۔ جیہان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اپنے غصے میں وہ سب بھول جایا کرتی تھی، یہ بھی کہ ایک دفعہ پھر وہ ہمیشہ کی طرح اسے چھوڑ کر آ گئی تھی، وہ سب باتیں کہہ کر جو وہ صرف اس کو ہرٹ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ ہرگز نہیں تھا۔ اس نے دل سے وہ سب نہیں کہا تھا۔ اللہ اللہ، اس نے یہ کیا کر دیا؟ وہ اب کیسے آئے گا؟ اسے منائے گا؟ جیہان وہ بدحواسی کے عالم میں اٹھی اور راہداری کی طرف آئی۔ وہ دائیں سے آئی تھی یا بائیں سے، شاید دائیں سے۔ ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑتی وہ اس جانب بھاگی۔ ایک موڑ، دوسرا، دائیں طرف۔ وہ کمرہ جہاں ابھی دو سائے ٹکرائے تھے اب وہ خالی تھا، وہ وہاں نہیں تھا۔ جیہان، آنسو پھر سے اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے پھر سے اسے کھو دیا تھا۔ مزید اس سے دیرین کیوں دیکھا نہیں گیا؟ وہ الٹے قدموں واپس مڑی۔ بمشکل سیڑھیاں ملیں اور باہر جانے کا راستہ سمجھ آیا۔ گائیڈ، سیاح ابھی تک وہیں تھے۔ بہارے اور پنار بھی ایک طرف کھڑی تھیں۔ اس نے بہارے کا ہاتھ تھاما اور اپنی متورم سرخ آنکھیں چھپانے کی صحیح کیے بغیر بس اتنا بولی، واپس چلتے ہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ پنار حیران اور پھر پریشان ہو گئی، مگر وہ کوئی جواب دیے بنا گہرے کنویں کے داخلی روزن کی طرف بڑھ گئی جہاں سے سورج کی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ تینوں سرنگ میں آگے پیچھے چلتی گئیں۔ غار کا اندھیرا چھٹتا گیا اور بالآخر
غار کے دھانے پہ سورج سے چمکتا روشن دن سامنے کھڑا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھا، کہیں بھی نہیں۔ پینار نے پھر کوئی سوال نہیں پوچھا۔ بہارے جو بے چین ہو رہی تھی اس کو بھی چپ کروا دیا۔ اس کا دل بار بار بھر رہا تھا۔ وہ کیوں پھر سے اسے چھوڑ گئی؟ آخر کیوں وہ روٹھنے منانے سے آگے نہیں بڑھتے تھے؟ اپنے کمرے میں آ کر وہ سرخ صوفے پہ کھڑی کھڑکی کے آگے پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں دے کر بے آواز روئے جا رہی تھی۔ بہارے پتہ نہیں کہاں تھی۔ وہ ہر خیال و فکر سے بے پرواہ بس آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل بار بار کسی خوف کے زیر اثر سکڑا جا رہا تھا۔ بہارے اسے کھانے کے لیے بلانے آئی مگر وہ نہیں اٹھی۔ دوپہر کی روشنی آہستہ آہستہ بجھنے لگی اور شام کا اندھیرا کپادوکیا پہ پھیلنے لگا۔ ہر سو پہاڑوں پہ زرد پتیاں جگمگانے لگیں۔ وہ اسی طرح صوفے پہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی رہی۔ آنسو بھی پانی سے بنتے ہیں اور پانی آسمانوں سے اتارا جاتا ہے، سو آنسوؤں کے بعد کا مرہم بھی وہیں اوپر سے آتا ہے۔ نیند، پرسکون نیند، اس پہ کبھی نیند طاری ہوئی نہیں تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ذہن میں، دل میں، آنکھوں کے پیچھے، ہر جگہ زیر زمین شہر کی سرنگ کا منظر امڑ آ رہا تھا۔ وہ غصے میں اس پہ چلا رہی تھی اور وہ دھیمے لہجے میں اسے پکار رہا تھا، حیا بات سنو، مگر وہ اسے سننا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ اس سے فاصلے پہ کھڑا تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیسے وہ اس کا شانہ ہولے سے ہلا رہا تھا۔ حیا اٹھو، میری بات سنو، بہت دھیرے سے وہ کہہ رہا تھا۔ چاندی کے مجسمے پھر سے واپس لوٹ آئے تھے۔ گہرے کنویں کا اندھیرا چھٹتا گیا، چاندی کی جھیل ہر سو پھیلتی گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں مدھم سی روشنی بکھری تھی۔ اس کے صوفے کے سامنے میز کے کنارے پہ بیٹھا جہان بہت تکان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ تھکے تھکے سے انداز میں مسکرایا۔ دیکھ لو، تم میرے لیے کپادوکیا نہیں آئی، مگر میں ہر دفعہ تمہارے لیے آ جاتا ہوں۔ پھر بھی کہتی ہو مجھے پرواہ نہیں ہے؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی، بنا پلک جھپکے وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ پھر اچانک ہی بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، سانس روکے، بنا پلک جھپکے وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ پھر اچانک بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ جہان، آئی ایم سوری، وہ بھیگی آواز میں کہتی اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی، کہیں پلک چھپنے پہ منظر غائب نہ ہو جائے۔ میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں، میں بس غصے میں۔ میری بات سنو، اسی دھیمے لہجے میں کہتے ہاتھ اٹھا کر اس نے حیا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک تھیں، تم نے صحیح کہا تھا، میں واقعی بہت دفعہ بہت غلط چیزیں کر جاتا ہوں۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو، اس نے احتجاجاً کچھ کہنے کی سعی کی مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں کوئی ہر وقت ہنسنے مسکرانے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں، ایکسپریسو نہیں ہوں۔ مجھے دوسروں کے دل رکھنے نہیں آتے، میں لوگوں پہ جلدی یقین نہیں کرتا، شک کرتا رہتا ہوں، اور میری جاب نے مجھے ذرا سا بے حس بنا دیا ہے۔ میں اب بھی بہت پرائیویٹ پرسن بن گیا ہوں، یا شاید ہمیشہ سے ایسا تھا۔ کیا تم نے کچھ کھایا دوپہر سے؟ اپنی رو میں کہتے ایک دم سے اس نے پوچھا۔ اگر وہ توقف کے بعد استفسار کرتا تو وہ کہہ دیتی کہ اس نے کھایا ہے، مگر وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ نہیں، ہاں، بس مجھے بھوک نہیں تھی۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی، اب وہ آنسو پہنچ چکی تھی اور یہ اس کے لیے خجالت کا باعث ہوتا اگر وہ جان لیتا کہ حیا نے اس کی وجہ سے تب سے کچھ نہیں کھایا، مگر وہ جان چکا تھا۔ نہیں، تم نے کچھ نہیں کھایا، اور مجھے پتا ہے کہ لوگوں سے جواب کیسے گلوائے جاتے ہیں۔ وہ میز کے کنارے سے اٹھا اور دوسرے کونے میں رکھی انگیٹھی کی طرف گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی میز پہ بہارے کے پاپ کارن کے 2 پیکٹ پڑے تھے، اور اوپر دیوار میں ایک بلٹ ان مائکرو ویو اوون نصب تھا۔ کیسے گلوائے جاتے ہیں؟ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے وہ وہیں بیٹھے بیٹھے بولی،
وہ اب مائکرو ویو اوون کا ڈھکن کھولے کھڑا پاپ کارن کا ایک پتلا سا پیکٹ اندر رکھ رہا تھا جس میں صرف مکئی کے دانے تھے۔ ٹائم سیٹ کر کے اس نے اوون کا ڈھکن بند کیا، اسے سٹارٹ کیا اور واپس اس تک آیا۔ اگر تم کسی سے سچ بلوانا چاہتی ہو، فرض کرو اپنے ابا سے، تم ان سے سوال تب پوچھا کرو جب وہ ڈرائیو کر رہے ہوں۔ ڈرائیو کرتے ہوئے لوگ عموماً سچ بولتے ہیں، اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ؟ وہ بس بات کو طول دینا چاہتی تھی تاکہ جہان پچھلی بات بھول جائے اور وہ اپنے الفاظ دہرائے جانے کی شرمندگی سے بچ جائے۔ جھوٹ بولنے والے کے چہرے پہ 10 عدد بہت واضح نشانیاں آ جاتی ہیں اس وقت جب وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اوون زوں کی آواز کے ساتھ چل رہا تھا۔ مکئی کے دانے چٹکنے کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ ایک تو ہو گئی نگاہیں چرانا، باقی 9 کون سی ہوتی ہیں؟ وہ اب صوفے پہ پاؤں نیچے کر کے دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ پھیلا کر ذرا تمیز سے بیٹھ چکی تھی۔ کھلے بال چہرے کے دائیں جانب آگے کو ڈال دیے تھے۔ جامنی پلین لمبی قمیض زیتون رنگ دوپٹے اور چوڑی دار کی ہمراہی میں بھی اس کے چہرے کو بشاشت نہیں دے پا رہی تھی۔ متورم آنکھیں اور زد پڑتی رنگت، ساری دوپہر کی کہانی واضح تھی۔ نگاہیں چرانا؟ نہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہوئے نگاہیں نہیں چراتے، یہ غلط تاثر ہے۔ انفیکٹ جھوٹ بولتے ہوئے لوگ آپ کی آنکھوں میں ضرور دیکھتے ہیں اور وہیں سے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ تم نے آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ کمرے میں بھی اب بھنی ہوئی مکئی کی خستہ سے خوشبو پھیلنے لگی تھی۔ ابھی 1.5 منٹ پہلے جب میں نے کہا تھا کہ تمہاری ساری باتیں ٹھیک تھیں۔ چلو جی، وہ پھر وہیں پہنچ گیا تھا۔ جہان آئی ایم سوری، میں نے وہ دل سے نہیں کہا تھا، لیکن میں دل سے ہی کہہ رہا ہوں۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، شاید یہ واقعی ہمارا آخری سفر ہو۔ اوون میں زور کا پٹاخہ ہوا۔ شیشے کی ڈش پہ رکھے پیکٹ میں پڑا کوئی دانہ بھن کر پھول گیا تھا۔ شاید اس کے اندر بھی کچھ سلگا تھا۔ ایسے مت کہو، وہ تڑپ کر اسے روکنا چاہتی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ ادھر نہیں رکے گی، صبح ہوتے ہی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ تم نے صحیح کہا تھا، ہر وقت کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہوتی۔ میرے منصوبے بھی بہت دفعہ مجھ پہ ہی الٹے پڑ جاتے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں مجھے اس چیز سے باز آ جانا چاہیے، یا کم از کم اس سفر کے لیے ہی صحیح۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ میں تمہیں ہمیشہ سے وہ سب بتانا چاہتا تھا، مگر نہیں بتا سکا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میری بات نہیں سمجھو گی، جیسے کل رات سے نہیں سمجھ رہی، مگر تم بھی صحیح ہو۔ مجھے ہر وقت اپنی مرضی نہیں ٹھونسنی چاہیے۔ جہان وہ اسے مزید بولنے سے روکنا چاہتی تھی۔ اس کا اپنا دل بھی اوون کے شیشے کی پلیٹ کی طرح گول گول گھومتا کسی منجدار میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں تمہیں وہ سب بتانا چاہتا تھا جو میں نے اس ویڈیو میں محفوظ کیا تھا، مگر میں یہ نہیں کر سکا۔ میں کچھ پا لینے کے بعد کھونے سے ڈرتا تھا۔ یہ شاید مجھے تم پہ اعتبار نہیں تھا کہ تم مجھے سمجھو گی۔ اب شاید تم سمجھو، مگر اس وقت تم نہ سمجھتی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس وقت وہ واقعی نہ سمجھ پاتی، مگر اب وہ ایسی باتیں نہ کرے۔ اس کا دل دکھ رہا تھا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، میں وہ سب دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا۔ اب بھی مجھے تمہارے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صرف اس لیے فکر مند تھا کہ مجھے کل انقرہ جانا ہے 1 ہفتے کے لیے، پھر واپس کپادوکیا آ جاؤں گا اور کچھ دن بعد واپس اپنے ملک چلا جاؤں گا۔ مجھے صرف یہی پریشانی تھی کہ تم میرے بغیر ادھر اکیلی نہ رہو۔ ویسے بھی تم کپادوکیا دیکھنے کے لیے آئی ہو، میرے لیے نہیں۔ یہاں وہ ذرا تھکان سے مسکرایا تھا۔ حیا کا دل چاہا کہہ دے، نہیں میں تمہارے لیے آئی ہوں، مگر انا اور خودداری دیوار بن گئی۔ میں اکیلی نہیں ہوں۔ کہنے کے ساتھ اس نے ایک نظر بستر پہ گلابی پردے کے پیچھے سوتی بہاریں پہ ڈالی۔ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں۔ پھر ایک دم وہ چونکی۔ کہیں تم نے تو انہیں نہیں کہا کہ میرا خیال رکھیں؟ اب اتنا فارغ نہیں ہوں میں کہ ہر جگہ تم پہ نظر رکھوں۔
مولود بے اس علاقے کے ڈسٹرکٹ چیف ہیں اور یہ اپنے ہر گاہک کے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں، مہمان نواز قوم۔ یو ٹو، لیکن تم نے اچھا کیا کہ ان کے ہوٹل آئی، یہ کافی محفوظ اور اچھا ہوٹل ہے، ایسے مشکوک نظروں سے مت دیکھو مجھے، میں نے واقعی ان کو کچھ نہیں کہا۔ وہ ذرا خفا ہوا تو حیا نے شانے دھیرے سے اچکائے۔ اوون کب کا بند ہو چکا تھا، سارے کمرے میں بھنے مکئی کے دانوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ تو کیا اب میں یہاں رہ سکتی ہوں؟ ہاں، جب تک چاہو رہ لو، کل میں چلا جاؤں گا، واپسی تک اگر تم یہیں ہوئی تو ہم دوبارہ مل لیں گے۔ انقرہ کیوں جانا ہے؟ اس نے ایک فطری طور پر ذہن میں آنے والا سوال پوچھا تھا، مگر جہان چند لمحے بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ایک کام ہے۔ کیسا کام؟ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ایک کام ادھورا چھوڑ آیا تھا، جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تھی تب میں اسی لیے جرمنی میں تھا، اب میرے پاس چند دن ہیں تو سوچا اس کو مکمل کر لوں۔ بات ختم کر کے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ اس کے استفسار کا منتظر تھا، جیسے اگر وہ پوچھے تب بھی وہ نہیں بتائے گا، پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ وہ پوچھے۔ حیا نے چند لمحے سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، بات ختم۔ اس نے اس موضوع کو نہ کوریدنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اب ایسے مت کہنا کہ یہ آخری سفر ہو سکتا ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا، میں ترکی دوبارہ نہیں آ سکوں گا، ترکی کے لیے اب ناکارہ ہو چکا ہوں، سو اس ملک میں ہو سکتا ہے یہ آخری۔ کہہ رہی ہوں نا کہ ایسے مت کہو۔ وہ صوفے پہ اپنے دونوں اطراف ہتھیلیاں رکھ کر اٹھنے لگی تو جہان نے رکنے کا اشارہ کیا۔ ایک منٹ، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جتنے دن ہم ساتھ ہیں سب کچھ میری مرضی سے طے ہوگا، سارے پروگرام، سارے شیڈیول، کہاں ملنا ہے، کہاں جانا ہے، سب میں ڈیسائیڈ کروں گا اور تم کسی بات سے انکار نہیں کرو گی۔ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا اجازت دینا ہی بہت تھا، اب کیا بحث کرتی۔ کیا تم پاپ کارن کھاؤ گے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہولے سے ہاتھ سے کنپٹی کو مسلا، شاید اس کے سر میں درد تھا۔ میں بس چلوں گا۔ وہ اٹھا، دیوار میں لگے سوئچ بورڈ پہ لائٹ کا نوب گھمایا، جیسے ہمارے ہاں پنکھے کے نوب ہوتے ہیں۔ کمرے میں جلتا واحد زرد بلب مدھم ہوتا گیا۔ پھر اس نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر باہر دیکھا۔ حیا نے اوون کا ڈھکن کھولا اور گرم گرم پھولا ہوا پاپ کارن کا پیکٹ نکالا۔ جہان تب تک کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر دوبارہ سے بتی تیز کر چکا تھا۔ اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی کہ ایسی بتیاں ہماری یونیورسٹی میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اگر وہ ہوتی تو پھر مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ آشیانہ کے نئے مہمان آ گئے ہیں غالباً، باہر رش ہے، اس کے چھٹنے تک انتظار کرنا ہوگا۔ وہ صوفے پہ اسی جگہ بیٹھتے ہوئے بولا جہاں ابھی وہ بیٹھی تھی۔ تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، چاہو تو لیٹ جاؤ، میں آتی ہوں۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ ڈریسنگ روم میں آئی تاکہ وہاں سنگار میز پہ رکھا شیشے کا بڑا پیالہ اٹھا لائے۔ اس جگہ پہ فرش پہ ابھی تک افشاں کے ذرات دکھائی دیتے تھے، حالانکہ پنار نے صاف بھی کیا تھا۔ پیالہ اٹھاتے ہوئے اس نے آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھا تو جھٹکا سا لگا۔ متورم، سرخ آنکھیں، زرد پڑتا چہرہ، اللہ اللہ، وہ اتنی دیر سے ایسی لگ رہی تھی۔ وہ بھی کیا کہتا ہوگا کہ وہ اس کے غم میں رو رہی تھی۔ پیالہ چھوڑ کر وہ باتھ روم میں گئی، سنک کے اوپر جھک کر منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، پھر تولیے سے چہرہ تھپتھپایا، بال برش کیے اور ذرا خود کو کمپوز کرتی باہر آئی۔ جہان اسی طرح سر ہاتھوں میں دیے بیٹھا تھا۔ جہان، اس نے محتاط انداز میں پکارا۔ جہان نے سر اسی پل جھٹکا، ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کے اوپر چھوا، خون کے قطرے۔ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ جہان، تمہارے ناک سے خون آ رہا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف لپکا۔ حیا متحیر سی پیچھے آئی اور کھلے دروازے سے دیکھا۔ ٹوٹی پھول کھولے وہ سنک پہ جھکا ناک اور چہرے پہ پانی ڈال رہا تھا۔ وہاں کھڑے ہونا اسے مناسب نہ لگا تو واپس صوفے پہ آ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، ایسے اچانک۔ چند منٹ گزرے کہ
کہ وہ تولیے سے گیلا چہرہ خشک کرتا باہر آیا۔ کیا ہوا تھا؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جواب دیے بنا اسے ذرا فاصلے پہ صوفے پہ بیٹھا اور تولیہ اس کے ہاتھ پہ ڈال دیا۔ نکسیر کیوں پھوٹی؟ اتنی گرمی تو نہیں ہے؟ کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ کتنے سوال کرتی ہو؟ وہ جیسے اکتا گیا۔ جتنے بھی کروں مجھے حق ہے اس کا، اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ جہان نے نکاہت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چند لمحے تک یوں ہی دیکھتا رہا۔ ایسے ہی ابھی وہ انقرہ کے کام کے متعلق بات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اردو میں بات کرتے ہیں حیا، وہ جاگ رہی ہے۔ حیا نے چونک کر بہارے کی طرف گردن موڑنی چاہی تو وہ جیسے بگڑ کر بولا، ہاں اب تم اس کو دیکھنے لگ جاؤ تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ سوری۔ اس کی گردن خفیف سی آدھے راستے سے پلٹ آئی۔ مگر تمہیں کیسے پتا کہ وہ جاگ رہی ہے؟ اس کے پاؤں کا انگوٹھا تناؤ کی پوزیشن میں ہے۔ پیشانی پہ پڑے بل اور پلکوں کی لرزش، مجھے پتا ہے وہ نہیں سو رہی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی سوتی بن گئی تھی۔ اسے ڈر ہے کہ میں اسے ڈانٹوں گا۔ یہ آدمی بھی نہ کبھی کسی کو انسانوں کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اچھا اب بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا؟ نکسیر پھوٹنے کی وجہ کوئی عام سی بھی ہو سکتی تھی، مگر اس کا انداز اس بات کا گماز تھا کہ کچھ ہے جو وہ چھپانا بھی چاہتا ہے مگر بتانا بھی چاہتا ہے۔ چند لمحے وہ بالکل خاموش رہا۔ مکئی کے دانوں کی خوشبو ہر گزرتے پل باسی ہوتی گئی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، انقرہ میں میری سرجری ہے، انٹراکرینل کھوپڑی کو کھول کر کی جانے والی سرجری۔ اس نے رک کر حیا کے تاثرات دیکھے۔ وہ بنا پلک جھپکے سانس روکے اسے منتظر سی دیکھ رہی تھی۔ جب میں جیل میں تھا تو مجھے ادھر آنکھ کے قریب ایک زخم آیا تھا، یہاں ایک کیل گھس گئی تھی، ایک اشارہ، یہ 1 انچ کی کیل۔ یہ سر درد اور کچھ عرصے سے نکسیر پھوٹنے کی تکلیف، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے سرجری کروانی ہوگی، نہ کروائی تو یہ مسلسل درد اور اس کے آگے ٹریول کرنے کا خطرہ رہے گا، اور اگر سرجری ناکام ہو گئی تو بینائی جا سکتی ہے یا مستقل معذوری۔ جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تب میں اسی لیے جرمنی میں تھا، مگر تب میں ہمت نہیں کر سکا۔ اچھا؟ جہان کی توقع کے برعکس حیا نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ کوئی شدید تاثر دیے بغیر وہ بولی، پہلے جرمنی سے کروانے گئے تھے تو اب انقرہ سے کیوں؟ ان دنوں میرا ترکی سے باہر رہنا ضروری تھا، جبکہ ابھی مجھے کچھ دن ادھر لگ جائیں گے۔ میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ کل میری سرجری ہے، میں 1 گھنٹے بعد انقرہ کے لیے نکل جاؤں گا۔ اگر سب ٹھیک ہو گیا تو واپس آ جاؤں گا۔ تب تک میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ ابھی ہماری ڈیل ہوئی ہے کہ میں یہاں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ نہیں، ہماری بات کپادوکیا کی ہوئی تھی۔ وہ قطعیت سے کہتا منع کرنا چاہ رہا تھا مگر وہ کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ تم نے کہا تھا یہاں، اور یہاں سے مراد میں نے ترکی لیا تھا۔ ہماری ڈیل ترکی کی ہوئی تھی۔ جب تک تم یہاں یعنی کہ ترکی میں ہو میں ادھر رہ سکتی ہوں۔ تم بتاؤ کون سا ہاسپٹل ہے؟ وہ کب جانا ہے؟ وہ اتنے اٹل لہجے میں کہہ رہی تھی کہ وہ زیادہ تردد نہ کر پایا۔ اس کا کیا کرو گی؟ اس نے ذرا تذبذب سے بنا اشارہ کیے بہارے کا پوچھا۔ فکر نہ کرو، اسے ہاسپٹل نہیں لاؤں گی، کچھ کر لوں گی، تم مجھے بس شیڈیول سمجھاؤ۔ پھر وہ اس کی کہی ہر بات نوٹ کرتی گئی۔ جب ساری باتیں ختم ہو گئیں اور پاپ کارن کی خوشبو میں رچ بس کر فنا ہو گئی تو وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آشیانہ کے صحن کا رش اب چھٹ چکا تھا۔ تم ایک دفعہ پھر سوچ لو کہ تم میرے ساتھ آنا چاہتی ہو یا نہیں۔ میں تمہیں اپنی وجہ سے مسئلوں سے 2-4 نہیں کروانا چاہتا۔ دروازے پہ پہنچ کر وہ یہ کہنے کے لیے رکا تھا، اب جاؤ اور میرا وقت ضائع مت کرو، مجھے صبح کے لیے پیکنگ بھی کرنی ہے۔ اس کے باہر نکلتے ہی اس نے زور سے دروازہ بند کیا، پھر اسے لاک کیا اور تیزی سے باتھ روم کی طرف آئی۔ دونوں ہاتھ بیسن کے دھانوں پہ رکھے، چہرہ جھکائے، چند گہرے سانس لے کر اس نے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔
اتنی دیر سے جہان کے سامنے جتنے ضبط اور مشکل سے اس نے جو آنسو روک رکھے تھے وہ تیزی سے ابل پڑے۔ وہ ایک دم دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ 5 سال سے وہ اس تکلیف میں مبتلا تھا اور اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ وہ کیوں ہر شے، ہر دکھ اپنے اندر رکھتا تھا؟ کیوں باقی سب کی طرح غموں کا اشتہار لگا کر ہمدردیاں نہیں سمیٹتا تھا؟ کتنی ہی دفعہ سائمہ تائی، تایا فرقان، حتیٰ کہ ابا نے بھی اسے جتایا تھا کہ وہ اپنے باپ کے جنازے پہ نہیں آیا۔ وہ آگے سے چپ رہا تھا، ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ تھا۔ کیوں تھا وہ ایسا کہ وہ محبت لینے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا اور پھر بھی اس سے محبت ہو جاتی تھی؟ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو سنک کے دھانے سے لڑک کر جالی دار بھنور تک پھسل رہے تھے۔ وہاں ایک کونے میں خون کا ایک ننھا سا قطرہ ابھی تک لگا ہوا تھا۔ جہان نے سارا سنک صاف کر دیا تھا مگر یہ پھر بھی رہ گیا۔ اس نے انگلی کی پورے پہ وہ قطرہ اٹھایا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا اس کے ملک کے جوانوں کا خون اتنا ارزاں تھا کہ یوں ہی بہتا رہے اور کسی کو فرق بھی نہ پڑے؟ زندگی بھی بعض دفعہ ہم سے ہماری بساط سے بڑھ کر قربانی مانگ لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو وہ صوفہ جہاں کچھ دیر قبل چاندی کے مجسموں کا بسیرا تھا، اب ادھر سے اس کی چھوٹی بلی بیٹھی پاپ کارن کے پیالے سے ایک ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر معصومیت سے مسکرائی۔ کھاؤ گی؟ ساتھ ہی پیالہ بڑھایا۔ نو تھینکس۔ اس کی بھوک مر گئی تھی اور بھی بہت کچھ مر سا گیا تھا۔ وہ اپنا بیگ الماری سے نکالنے لگی۔ عبد الرحمن سے تم پہلے بھی ملی تھی نا؟ اور تم نے مجھے نہیں بتایا؟ کیا اس نے میرے بارے میں کچھ کہا؟ بہارے، ہم انقرہ جا رہے ہیں۔ پاپ کارن ٹٹولتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ بھوری آنکھوں میں شدید تخیر در آیا۔ کیوں؟ بس ایک کام ہے مجھے، کچھ پیپر ورک کا مسئلہ ہے، 2-4 دن میں واپس آ جائیں گے۔ اس کی تسلی سمجھ کے مطابق جواب دیتی وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ بہارے الجھی سی بیٹھی تھی۔ پاپ کارن کا پیالہ اس نے بے دلی سے میز پہ رکھ دیا۔ اسے کھانا شاید ان تینوں میں سے کسی کے نصیب میں نہیں تھا۔ انقرہ اتنا ہی خوبصورت اور صاف ستھرا سا شہر تھا جتنا کہ استنبول، مگر اس سے نہ وہ شہر دیکھا گیا نہ ہی کچھ اور۔ آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اس کا دل، دماغ اور ساری توجہ بس ایک نقطے پہ تھی۔ آج جہان کا آپریشن ہے۔ اس نے جہان کے ہاسپٹل سے 2 بلاک چھوڑ کر ایک ہوٹل میں کمرہ لیا تھا۔ بہارے کو البتہ وہ ہاسپٹل کے اندر لے کر نہیں جا سکتی تھی اور اسے ہوٹل میں تنہا چھوڑنے کو دل نہیں مانا تھا۔ وہ اس بچی کو کس کے پاس چھوڑے؟ اور ہر مسئلے کی طرح اس میں بھی اسے حالے کا خیال آیا تھا۔ حالے، میں کیا کروں؟ فون پہ حالے کو تھوڑی بہت جمع تفریق کے ساتھ ساری بات بتا کر وہ اب اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میری نانی انقرہ میں رہتی ہیں، جو ایڈریس تم بتا رہی ہو وہاں سے کافی قریب گھر ہے ان کا۔ تم صبح بچی کو وہیں چھوڑ دیا کرو، پھر شام میں لے جانا، چاہو تو تم بھی وہیں رہ لو۔ او حالے کی نانی، اسپرنگ بریک میں جب ایکسچینج اسٹوڈنٹس ترکی کی سیر کو گئے تھے تو ان کے ڈورم بلاک سے جو بھی انقرہ گیا حالے کی نانی کے پاس ہی ٹھہرا تھا۔ مگر تم نے واقعی اس کو اغوا تو نہیں کیا نا؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگی۔ پھر اچانک جیسے اسے یاد آیا، وہ ہوٹل گرینڈ والا لڑکا 2 دفعہ آیا تھا، میں نے بتایا کہ تم نہیں ہو، مگر وہ بھی مصر تھا۔ اور 1 منٹ، تم تو اجمیر میں تھیں، پھر انقرہ؟ اوہ ہاں، وہ میں آج ہی ادھر آئی ہوں، مگر اس سے مت بتانا۔ اور یہ بات تو ابھی تک اس نے جہان کو بھی نہیں بتائی تھی، شاید اس لیے کہ اس سے بڑے مسائل اس کے سامنے تھے۔ حالے کی نانی صبیحہ نور اتنی ہی پر مشفق، ملنسار اور مہمان نواز تھیں جتنی کہ ترک عوام ہو سکتی تھی۔ اور ایک وہ لوگ تھے اسلام آباد میں اس کی یونیورسٹی میں کتنی ہی غیر ملکی اور بالخصوص ترک لڑکیاں پڑھنے آئی ہوئی تھیں، مجال ہے جو وہ کبھی کسی کو اپنے گھر گھمانے لے گئی ہو۔ پتہ نہیں کیوں مگر ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس کے پاس ایسے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔
سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ صبیحہ آنٹی نے بتایا مسز عبداللہ، مہر اور عروہ کل ان کے پاس رہنے آ رہی تھیں۔ ڈی جے اور اس کی ہوسٹ فیملی۔ پہلا کھانا پلاؤ اور مسور کی دال کا چوربا۔ بعض لوگوں کا نام بھی کسی کتاب کے سرورق کی طرح ہوتا ہے، سنتے ہی یادوں کا ایک بے کراں سمندر ہر سو امڑ آتا ہے۔ صبیحہ آنٹی کو اپنا مسئلہ سمجھا کر ایک دوست کے لیے اسے ہاسپٹل جانا ہے اور بہارے ادھر نہیں رہ سکتی، اس نے بہارے کو علیحدہ لے جا کر چند ایک ہدایات مزید کی۔ تم اچھی لڑکی بن کر رہو گی نا؟ بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ البتہ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ تم مجھے روز چھوڑ کر چلی جایا کرو گی کیا؟ سب مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ اس کا پہلے سے دکھی دل مزید دکھ گیا تھا۔ ایک دم سے اسے اس پھول سی بچی پہ بے پناہ ترس آیا۔ پاشا بے کے اعمال نے اس کی فیملی کو کسی فٹ بال کی طرح بنا دیا تھا۔ عائشہ اپنی بہن کے لیے بہت پریشان تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں شام میں آ جاؤں گی اور تمہیں ایک فون بھی لا دوں گی، اس سے تم جب چاہے مجھ سے اور عائشہ سے بات کر لینا۔ ٹھیک ہے؟ چھوٹی بلی مسکرا دی۔ اسے یکگو نہ طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ صبیحہ آنٹی کے گھر سے وہ ہاسپٹل آ گئی۔ یہ ایک پرائیویٹ نیورو سینٹر تھا اور وہ ایڈمٹ ہو چکا تھا۔ اس نے لباس بھی تبدیل کر لیا تھا اور بس سرجری کا منتظر تھا۔ ابھی اسے او ٹی میں لے کر جانے میں ذرا وقت تھا۔ آپریشن سے قبل وہ آخری دفعہ اسے دیکھنے آئی تھی۔ وہ خاموش تھا، چہرہ بے تاثر مگر زرد۔ او ٹی کے لباس میں تو وہ اور بھی زیادہ بس مردہ سا لگ رہا تھا۔ کیسے ہو؟ اس کے سامنے کھڑے وہ بس اتنا ہی پوچھ سکی۔ جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پہ بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر وہ بولی، تم نے آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 1 منٹ قبل، جب میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد بھی اسی کی طرح ہوتی تھی، پہیلی در پہیلی۔ میرا بیگ رکھ لو، اس میں میرا فون بھی ہے۔ اس نے اپنا چمڑے کا دستی بیگ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا، جسے حیا نے تھام لیا۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرا فون کھولنا۔ ویسے وہ فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے، مگر تمہارے لیے میں نے تمہاری ڈیٹ آف برتھ متبادل پاسورڈ کے طور پر لگا دی ہے، پورے 8 ہند سے، اوکے؟ تم فون بک میں پہلے نمبر کو کال کر کے سب بتا دینا۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑا بیگ یکدم بہت بھاری ہو گیا۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گے جہان۔ جہان نے جواب نہیں دیا۔ پھر زیادہ مہلت ملی بھی نہیں۔ وہ اسے لے گئے اور وہ عملیات خانے یعنی آپریشن تھیٹر کے کا ترک نام کے باہر ایک کرسی پہ آ بیٹھی۔ وہ کہہ رہا تھا اگر مجھے کچھ ہو جائے، اور وہ سوچ رہی تھی اگر اس سے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی۔ زندگی میں بعض اگر کتنے خوفناک ہوتے ہیں نا، ان کا آدھا سچ سوچ کر بھی دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ بس جہان کا بیگ گود میں رکھے، اسے کسی واحد سہارے کی طرح مضبوطی سے تھامے، کرسی پہ بیٹھی سامنے شیشے کے بند درازوں کو دیکھے گئی۔ وہ کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ جب دعا نہیں مانگی جاتی، دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ کر انہی ہاتھوں سے کیے جانے والے گناہ یاد آ جاتے ہیں۔ تب لگتا ہے کہ معافی ابھی تک نہیں ملی۔ کیا واقعی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گے اور پھر انہیں بھلا کر سب ٹھیک ہو جائے گا؟ گناہ ایسے نہیں پیچھا چھوڑتے، ان کے آثار ہمیشہ ان جگہوں پہ موجود رہتے ہیں۔ گناہ تو ساری عمر پیچھا کرتے ہیں۔ کیا ان سے کوئی رہائی تھی؟ کیا ان کی ملکیت سے کوئی آزادی تھی؟ ایسا کیوں نہ ہو سکا کہ وہ عائشہ گل کی طرح ہوتی، ہمیشہ سے سچی، ہمیشہ سے باحیا اور نیک۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر انہیں گرا دیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا مانگے۔ یہ گرا کہاں لگی تھی؟ دعا کب روٹھی تھی؟ شاید ڈی جے کے وقت۔ ہاں، تب بھی وہ ایسے ہی ایک ہسپتال کے عملیات خانے کے باہر بیٹھی تھی۔ وہ گرا اب کیسے کھلے گی؟ فون کی گھنٹی بجی تو وہ ذرا چونکی، پھر موبائل دیکھا، ابا کالنگ۔
السلام علیکم ابا۔ اس نے فون کان سے لگایا تو اپنی آواز بے حد پست اور بھاری لگی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے اور کدھر ہو؟ پھر وہ رسمی علیک سلیک حال احوال اور تمہید کے بعد پوچھنے لگے، تم واپس کب آ رہی ہو؟ فون کان سے لگائے اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے، پھر آنکھیں کھولیں۔ سامنے کا منظر ڈبا گیا تھا۔ ابا، مجھے 1 ہفتہ مزید لگ جائے گا۔ حیا، ابا کو جیسے اکتاہٹ ہوئی۔ اتنے دن ہو چکے ہیں کہ ابھی تک تمہارا ٹور ختم نہیں ہوا؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ لندن جانے کی بجائے ترکی میں جتنا چاہے وقت گزار لو۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر تمہاری اماں روہیل کا ولیمہ کرنا چاہتی ہیں، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہاں، جہان کا کیا پروگرام ہے؟ کیا وہ تمہیں ملا؟ حیا نے ایک نظر آپریشن ایریا کے بند شیشے کے دروازوں کو دیکھا۔ جی وہ یہی ہے، وہ میرے ساتھ ہی آئے گا۔ اس کی آواز میں خود بھی اتنی بے یقینی تھی کہ ابا نے جیسے دوسری طرف استہزائیہ سر جھٹک دیا۔ مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں ملا ہوگا، خیر اس کو چھوڑو، تم جلد آنے کی کوشش کرو۔ وہ کتنے پر یقین تھے کہ جہان ان کی بیٹی سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ تھے تو صحیح ان دونوں کی منگنی پہ، مگر نہیں، لوگ اپنی آنکھوں کی بجائے اپنے کانوں پہ یقین کرنے کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ ابا، میں جلد نہیں آ سکتی، ایک دوست ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کی انٹراکرینل سرجری ہے، میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتی ابا۔ آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے لڑک کر نقاب کے اندر جذب ہونے لگے تھے۔ ابا چند لمحے کو بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کا یہاں کوئی نہیں ہے ابا، اس کی ماں، رشتہ دار، فیملی، یہاں اس کا کوئی نہیں ہے ابا، میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے ان 5 ماہ میں استنبول میں میرا بہت خیال رکھا ہے، ہر موقع پہ اس نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اب کیا میں اسے آپریشن تھیٹر میں چھوڑ کر آ جاؤں؟ او آئی سی، وہ ذرا دھیمے پڑے۔ کیا وہ لڑکی حال نور، کیا اس کا آپریشن ہے؟ وہ ذرا چونکی۔ آپ حالے کو کیسے؟ ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے بھیگی آنکھیں صاف کیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب تم کچن میں کھڑی ہو کر نور بانو کو ترکی نامہ سنا رہی ہوتی تھی تو سارا گھر برداشت سے سننے کے علاوہ اور کیا کر رہا ہوتا تھا؟ او اچھا، حالے کا نام تو وہ بہت لیتی تھی، ابا اس سے واقف تھے، پھر بھی اس نے تردید یا تصدیق نہیں کی۔ جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی اور سچ کہنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ ابا، جب تک وہ سٹیبل نہ ہو جائے میں ادھر ہی رہوں گی۔ روہیل کو اتنی جلدی ہے تو کر لے میرے بغیر اپنا ولیمہ۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر جیسے ہی وہ ٹھیک ہو تم واپس آ جانا۔ چند مزید نصیحتیں کر کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ حیا چند لمحے فون کو دیکھتی رہی، پھر پھپھو کا نمبر ملایا۔ ہیلو۔ پھپھو نے تیسری بیل پہ فون اٹھا لیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی، حلق میں کچھ پھنس سا گیا تھا، آنسو بار بار ابل رہے تھے۔ ہیلو حیا۔ پھپھو اس کا نمبر پہچاننے کے باعث اسے پکار رہی تھیں، مگر اس کے سارے الفاظ مر گئے تھے۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے، کیسا ہے، وہ اس کے لیے دعا کریں، مگر کچھ ہی نہیں کہا گیا۔ ہیلو۔ اس نے کال کاٹ دی اور پھر فون بند کر دیا۔ جہان نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا اور وہ اس کا اعتبار نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ عجیب بے بسی تھی۔ سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے ذہن پہ زور دینے کی صحیح کی کہ جب کسی کا آپریشن ہو تو کیا پڑھنا چاہیے۔ سائمہ تائی کہتی تھیں کہ پہلے کلمے کو 100 لاکھ دفعہ پڑھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا یا کسی کزن کا انٹری ٹیسٹ یا ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا، تائی کے لاؤنج میں وہی ایک ماحول سج جاتا، چاندنیاں بچھا کر کھجور کی گٹلیوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اب 100 لاکھ دفعہ یا یہ پڑھنا ہے۔ پھر ساری کزنز کو زبردستی بٹھا دیا جاتا۔ ثنا تو پڑھتی 1 دفعہ اور گٹلیاں 3 گرایا کرتی تھی، پھر بھی وہ مرحلہ ختم نہ ہوتا۔ ان کزنز نے تو آپس میں مذاق بھی بنا لیا تھا کہ جب بھی پڑی ہوئی گٹلیوں کو الگ کرنے کا معاملہ ہوتا تو ارم کہتی، یہ ہیں بھائی پڑھی ہوئی گٹلیاں اور یہ ہیں ان پڑھ گٹلیاں۔ جب تک وہ لوگ اس بابرکت کلام سے بیزار نہ ہو چکے ہوتے تب تک 1.25 لاکھ ختم نہ ہوتا۔
تب کی بات بھلے اور تھی، مگر اب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو گن گن کر کیوں یاد کرتے ہیں، اور اگر جو اس دن بھی گن گن کر دینا شروع کر دیا اس نے، پتہ نہیں ہم اپنی خود ساختہ گنتی سے ذکر کو منتر کیوں بنا دیتے ہیں۔ ہسپتال کا وہ کوریڈور اب سرد پڑ چکا تھا۔ جولائی کی شام بھی بہت ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچنا چاہا کہ وہ ذکر میں کیا پڑھے، مگر حساب رکھے بغیر، گنے بغیر، توجہ اور یکسوئی سے کیا مانگے، مگر وہ گرہ کھلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ڈی جے کے بعد اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی اور پردے کے بعد شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر ابھی وہ شکوہ کرنا چاہتی تھی جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس نے کرسی کی پشت سے دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ بس یہی ایک شکوہ تھا جس پہ لب مہر بند نہیں ہو رہے تھے۔ میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ دھات کی کرسی جیسے مقناطیس بن گئی تھی اور چاندی کے مجسمے کا قطرہ قطرہ اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ کرسی نے اس کی ساری چاندنی نچوڑ لی تھی، لوہے کا ایک خول باقی رہ گیا تھا جیسے مقناطیسی نشست نے خود سے جوڑ لیا تھا۔ میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے قدموں میں جیسے بیڑیاں ڈل گئی تھیں، وہ چاہ کر بھی نہ حرکت کر سکتی تھی نہ ہی سانس لے سکتی تھی۔ ہر طرف جیسے اندھیرا تھا۔ اس ایک شخص کو کھو دینے کا صرف احساس بھی اس تاریک سرنگ کی طرح تھا جس کا کوئی اختتام نہ تھا۔ اس کی ساری چاندی اس اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ 5-5.5 گھنٹے گزرے تھے اور تبھی شیشے کا وہ دروازہ کھلا۔ اس نے سرجن ڈاکٹر کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ اس کے لوہے کے کھول کو کرسی کے مقناطیس نے یوں چپکا رکھا تھا کہ وہ چاہے بنا بھی، چاہنے کے باوجود بھی اٹھ نہ سکی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ اس نے خود کو کہتے ہوئے سنا۔ سرجری پیچیدہ تھی مگر کیل بہت اندر تک نہیں گیا تھا۔ ہم نے اسے نکال لیا ہے، ڈاکٹر اس کو بتانے لگے تھے۔ اس کی کھوپڑی کا جو حصہ ڈیمیج ہوا تھا اسے ٹائٹینیم میش کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا ہے۔ اور وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس نے بے قراری سے ان کی بات کاٹی۔ وہ بھی پتہ نہیں کون سی زبان بولے جا رہے تھے۔ ہاں آف کورس وہ ٹھیک ہے، سرجری کامیاب رہی ہے۔ جیسے ہی انستھیزیا اترے گا اور وہ اسٹیبل ہو جائے گا تو آپ سے مل لے گا۔ زندگی میں بعض خبریں انسان کو کیسے ملتی ہیں، شاید جیسے اوپر سے بہتی کوئی آبشار ہو جس کا دھارا اسے بھگو دے، یا پھر جیسے آسمان سے سونے کے پتنگے گر رہے ہوں، یا جیسے لہلہاتے سبزہ زار کے ساتھ کسی چشمے کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھنا ہو۔ مرہم، ٹھنڈ، سکون۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اس کی آنکھیں اور آواز دونوں بھیگ گئیں۔ نقاب کے اوپر سے اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر جیسے ابلتے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لوگ سکون پانے پر نڈھال سے ہو کر بیٹھ جایا کرتے ہیں، مگر وہ اس کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مقناطیس غائب ہو گیا تھا اور چاندی کا مجسمہ پھر سے چمکنے لگا تھا۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ زندگی میں کسی کو اس کے منہ پہ اتنے دل سے اس نے شاید پہلی دفعہ دعا دی تھی۔ وہ ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دے کر آگے بڑھ گئے۔ جس شیشے کے دروازے سے وہ آئے تھے اس کے پار عملے کے 2 افراد ایک اسٹریچر دھکیلتے لے جا رہے تھے۔ وہ دوڑ کر دروازے تک آئی اور چہرہ شیشے کے دروازے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ وہاں جہان ہی تھا، لیٹے ہوئے اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی تھی، یوں کہ چہرہ حیا کے سامنے تھا۔ بند آنکھیں، نیچے گہرے حلقے، سر پٹیوں میں جکڑا، ایک پٹی آنکھ کے قریب سے گزرتی تھی۔ بے ہوش، بے خبر اسٹریچر آگے بڑھ گیا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ دونوں کے درمیان اس دفعہ بھی شیشے کی دیوار تھی۔
ایسی ہی جیسی بہت پہلے ان کے درمیان رہی تھی۔ تب وہ دھندلی تھی، آر پار کا منظر مبہم تھا، لیکن اب وہ صاف تھا، تب واضح تھا۔ مگر دیوار تو دیوار ہوتی ہے، اور ہاتھ زخمی کیے بغیر اس دیوار کو ہٹانا ممکن بھی تو نہ تھا۔ بہت تھکی تھکی سی وہ واپس کرسی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ٹھیک سے دعا نہیں کی تھی، مگر اب وہ ٹھیک سے شکر تو کر سکتی تھی نا۔ جی تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا واقعی ہی جیہان واپس سے حیا کی زندگی میں لوٹ پائے گا؟ کیا واقعی ہی اس کی سرجری ٹھیک ہوئی تھی، کامیاب رہی ہے؟ ہوش میں آنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کو سننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا اگلے ایپیسوڈ کا۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کومنٹ باکس میں کومنٹ کر دیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حیا اور جیہان کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا مشکلات ختم ہو گئی ہیں یا ابھی بھی ان کا پیچھا کریں گی؟ جاننے کے لیے انتظار کریے باقی کے ایپیسوڈز کا۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔